الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلام تمام معاملات میں وحدت کا قائل ہے. تشدد، انفرادیت پسندی یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ ہر شخص اپنی رائے پر چلتا رہے اور ہر شخص کا اپنا اپنا موقف ہو جس پر وہ ڈٹ جائے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں انتشار پھیلے. ایسی سوچ کو اسلام پروان نہیں چڑھاتا. آپ اسلامی عبادات کو بھی دیکھ لیجئے، آپ کو ہر عبادت میں اجتماعیت کا پہلو بھی نظر آئے گا. عبادت اگرچہ انفرادی بھی ہے لیکن آپ کو تمام عبادات میں اجتماعیت کی سوچ کار فرما نظر آئے گی. نماز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جماعت کا طریقہ کار بنایا کہ مسلمان جمع ہو کر مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کریں. پھر جب جمعے کا وقت ہو تو ہفتے میں ایک دن جامع مسجد میں تمام مسلمان جمع ہو. پہلے زمانے میں شہر میں ایک آدھی جامع مسجد ہوتی تھی جس میں شہر بھر کے لوگ جمع ہو کر حکمران وقت کے امامت میں یا گورنر کی امامت میں جمعے کی نماز ادا کرتے تھے. تو ایک اجتماعیت ابھرتی تھی. عید کا موقع ہے جس میں تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں. تو نماز میں بھی جگہ جگہ آپ کو اجتماعیت اور وحدت نظر آئے گی. حج ہے، تمام مسلمان دنیا جہان سے جمع ہو کر ایک ہی مقام پر ایک قسم کا لباس پہن کر ایک ہی قسم کے مناسک ادا کرتے ہیں. اجتماعیت ابھرتی ہے. اور روزے کو آپ دیکھ لیجئے کہ تمام دنیا کے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور ایک علاقے کے رہنے والے لوگ ایک وقت میں شروع کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایک وقت میں افطار کرتے ہیں. تراویح میں رمضان میں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، اعتکاف میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو مختلف عبادات میں وحدت نظر آئے گی. تو گویا کہ اسلام لوگوں کو اتحاد کی طرف بلاتا ہے، انتشار سے بچاتا ہے، افتراق سے بچاتا ہے. جہاں دیگر معاملات میں اسلام کو وحدت درکار ہے، اسی طریقے سے اسلام نے سیاسی طور پر بھی امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو ایک وحدت کی تعلیم دی ہے کہ سیاسیات کے میدان میں بھی، حکومت کے میدان میں بھی مسلمانوں کے اندر اجتماع ہو، مسلمانوں کے اندر وحدت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وہ اپنے جو بین الاقوامی مسائل ہیں وہ حل کریں. تو سیاسی میدان میں بھی اسلام کو وحدت درکار ہے. قوموں کو جوڑنے والی چیزیں دستور یا قوانین ہوا کرتی ہیں. آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، جب دنیا اتنی مہذب نہیں تھی اس وقت بھی آپ کو مختلف اقوام کے مختلف قوانین ملیں گے. چنگیز خان کے دور میں بھی قوانین کا ایک مجموعہ لوگوں نے دریافت کیا ہے، یاسا کے نام سے معروف ہے، جس میں اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے چنگیز خان نے مختلف قسم کے قوانین مرتب کیے تھے. ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، بہت قدیم تاریخ ہے ان کی، ہندوؤں کی، اور ان کے قدیم لٹریچر میں بھی ایسی کتابیں، ایسے مجموعے موجود ہیں جنہیں آپ قوانین کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں. اور جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک لائحہ عمل تھا کہ کن ضابطوں اور کن قوانین کے تحت زندگی گزارنی. کیونکہ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بغیر ضابطے کے وہ رہ نہیں سکتے. کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی قانون ان کے اندر لاگو ہوتا ہے جس کی اتباع کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں. ورنہ تو دنیا جنگل بن کر رہ جائے گی اور انسانوں کا رہنا دوپہر ہو جائے گا. تو انسانوں کو باہمی جوڑنے والی چیز یا انسانی
زندگی کو آسان بنانے والی چیز قانون ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف اوقات میں، قدیم تواریخ میں بھی ایسے مجموعوں کے آثار ملیں گے جنہیں ہم قوانین کے مجموعے کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے مملکت کی طرف سے دستور۔ ان دونوں میں کچھ فرق ہے۔ دستور میں حکمران طبقے کے حقوق اور فرائض کی بھی تعیین ہوتی ہے۔ بعض اوقات قوانین صرف عوام تک محدود ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا چنگیز خان کے دور کے قوانین ہیں، یا ارسطو نے سیاسیات پر مختلف کتابیں لکھی ہیں، مختلف مضامین لکھے ہیں۔ ہندوؤں کے قدیم تاریخ میں قوانین کے مجموعے آپ کو ملیں گے۔ اس کو ہم دستور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں مملکت کو چلانے کے اصول یا حکمران اور بالاتر طبقے کے حقوق اور فرائض کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ جب آج کے دور میں دستور کی بات ہوتی ہے تو ہمارے جو انگریز مورخین ہیں وہ دستور کی تاریخ میگنا کارٹا سے بیان کرتے ہیں اور اس کو انسانیت کا اولین دستور قرار دیتے ہیں جو کسی مملکت میں ترتیب دیا گیا۔ 1215 میں برطانیہ کے عوام نے جمع ہو کر بادشاہ جو مطلق العنان تھا اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اختیارات کو محدود کرے اور اپنے حقوق اور فرائض کی تعیین کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے عوامی دباؤ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اپنے اختیارات کو بھی محدود کیا اور اپنے کچھ حقوق اور فرائض کو بیان کیا، جس کو باقاعدہ طور پر تحریر کیا گیا، اور اسی تحریر کو میگنا کارٹا کہا جاتا ہے جو 1215 میں وجود میں آئی۔ تو آج کا انگریز مورخ جب مملکتی دستور کی تاریخ کی بات کرتا ہے تو وہ اسے میگنا کارٹا سے جوڑتا ہے۔ یہ ان کا تعصب ہے کہ وہ دستور کی تاریخ کو 1215 سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ اس میگنا کارٹا سے صدیوں پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی شکل میں دنیا کو ایک اولین تحریری دستور دیا تھا، جس میں ایک مملکت کو چلانے کے اصول تھے، عوام کے رہن سہن کا، باہمی معاملات کا طریقہ کار تھا، بیرونی اقوام کے ساتھ معاملات کیسے ہونے ہیں، مملکت چلائی کیسے جائے گی، یہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی شکل میں مرتب کروائے تھے۔ اور اسی میثاق مدینہ کو بنیاد بنا کر پھر وہ وقت بھی آیا جب اسلامی سلطنت دنیا کے چاروں کونوں تک پھیل گئی، اور اسی میثاق مدینہ سے یورپی اقوام بھی استفادہ کرتی ہیں۔ بے شمار تحقیقی اور مختلف مضامین اس پر لکھے جا چکے، لیکن اپنے تعصب کی وجہ سے جب وہ دستور کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو میثاق مدینہ کو حذف کر دیتے ہیں اور بہت بعد میں میگنا کارٹا سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ میگنا کارٹا کو میثاق مدینہ سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ ایک پیغمبرانہ دستور تھا، وہ ایک پیغمبرانہ تحریر تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی رہنمائی میں اپنی قوم کے لیے، عربوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا تحریر، ایک ایسی دستاویز مرتب کروائی جو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، یثرب اور مکہ کے انتظام میں فرق تھا۔ میں گزشتہ جمعوں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، چونکہ سیرت کے مضامین ہیں، بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے بات دہرانی بھی پڑتی ہے تو آپ کو مختلف مضامین میں تکرار بھی نظر آئے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں باقاعدہ ایک شہری ریاست کا وجود تھا جو جناب قصی بن کلاب کے دور سے تھا۔ انہوں نے اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو، باقاعدہ شہری ریاست کی شکل دی، اگرچہ قبائل تھے، قبیلہ اندرونی معاملات میں خود مختار ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ ایسے اجتماعی مسائل ہوتے تھے جن کو حل کرنے کے لیے ایک شہری کابینہ تھی، مختلف عہدے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے 25 سے زائد عہدے ایسے گنوائے ہیں جو مکہ مکرمہ میں رائج تھے۔ ان میں وزارت خارجہ تھی کہ اس عہدے نے بیرونی معاملات نمٹانے ہوتے تھے، مختلف قبائل کے ساتھ جو سفارتکاری ہے وہ نمٹانا اس شعبے کے ذمہ
تھا، اور یہ مختلف شعبے مختلف خاندانوں میں تھے۔ ہر خاندان کی اپنی ایک خصوصیت تھی جس میں وہ مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان یہ گفت و شنید میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، تو قریش نے سفارتکاری اور وزارت خارجہ کا جو عہدہ تھا وہ اسی خاندان کو دے رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے سفیر یا وزارت خارجہ کے عہدے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ براجمان تھے۔ اسی طریقے سے ان میں ایک عدالت کا بھی شعبہ تھا جس نے مختلف دیوانی مقدمات نمٹانے ہوتے تھے۔ ویسے تو مقدمات کا فیصلہ متعلقہ قبیلے کا سردار کرتا تھا، لیکن جو بڑی نوعیت کے مقدمات ہوتے انہیں پھر اجتماعی طور پر دیکھا جاتا تھا، اور یہ مقدمات کا جو عہدہ تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے پاس تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عہدے پر تھے۔ آپ انہیں مکہ کا چیف جسٹس کہہ لیجئے آج کل کے اصطلاحات کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے عبادات کے مختلف شعبے تھے، چونکہ حج مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا اور حج کے مختلف شعبے تھے، ان میں سے حجاج کی خدمت کے بھی مختلف شعبے تھے۔ سقایا، مختلف قسم کے حجاج کو پانی پلانا، اس کے عہدے کا نام سقایا تھا، اور بھی حجاج کرام کی خدمت کے لیے مختلف شعبے تھے۔ تو حجاج کو پانی پلانے کا جو انتظام تھا وہ بنو ہاشم کے پاس تھا، چونکہ بیر زمزم اس کی تجدید جناب عبد المطلب نے کی تھی۔ زمزم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دور کی یادگار ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ کنواں ختم ہو گیا تھا، اس کے آثار مٹ گئے تھے۔ جناب عبد المطلب کو اللہ جل جلالہ نے خواب میں زمزم کی نشاندہی کروائی، اور انہوں نے اپنے خواب پر عمل کرتے ہوئے جب وہاں کھدائی کی تو وہ کنواں برآمد ہو گیا۔ تو چونکہ ان کی برکت سے یہ نعمت قریش کو ملی تھی، تو اس کی جو تولیت اور ذمہ داری تھی وہ بھی قریش نے انہی کو دی، اور ان کے بعد یہ ان کے خاندان میں چلتی رہی۔ جناب ابو طالب کے پاس تھی بعد میں، چونکہ وہ قریش کے سردار تھے، اور یہ حضرت عباس کے مقروض تھے۔ حضرت عباس ذرا امیر تھے، انہوں نے قرض دے رکھا تھا ان کو، اور ایک موقع پر جب وہ قرض واپس نہ کر سکے اور انہیں مہلت چاہیے تھی، تو حضرت عباس نے یہ مطالبہ رکھا کہ اگر آپ نے مہلت مانگنی ہے، مہلت چاہیے آپ کو، تو آپ یہ زمزم کی جو نگرانی ہے یہ مجھے دے دیجئے۔ تو جناب ابو طالب نے زمزم کی نگرانی اور سقایا کا عہدہ اپنے بھائی حضرت عباس کے حوالے کیا، جو بعد میں انہیں کے خاندان میں چلتا رہا۔ تو یہ مختلف شعبے تھے جو مکہ مکرمہ کی شہری حکومت کی ذیلی شعبہ جات تھے، جن کے تحت مکہ کی ریاست چلتی تھی، چھوٹی سی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، تو یثرب کی صورتحال مکہ سے یکسر مختلف تھی۔ وہاں کوئی اجتماعیت نہیں تھی، کوئی مرکزیت نہیں تھی۔ انصار کے، اوس اور خزرج کے 12 قبائل تھے۔ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلوں کے نام ہیں، اور ان کے اندر ذیلی شاخیں تھیں، تو 12 شاخیں ان کی ہیں۔ اور یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور ان تینوں کی 10 ذیلی شاخیں تھیں۔ تو یہ 22 کے قریب قبائل اس چھوٹے سے خطے میں آباد تھے، اور ان کے درمیان دشمنیاں تھیں۔ اوس اور خزرج والے آپس میں لڑتے تھے، یہود کے بھی 2 بڑے بڑے گروہ تھے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے۔ اب ادھر سے اوس اور خزرج والے ایک دوسرے کے حریف ہیں، ادھر سے یہود ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور ان کے آپس میں اتحادات ہیں، اتحاد ہیں ان کے آپس میں۔ اوس والوں نے اپنے حلیف بنائے ہیں یہودیوں سے، خزرج والوں نے اپنے حلیف بنا رکھے ہیں۔ تو اس طریقے سے غارت گری ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں۔ جنگ بعاث کے نام سے ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے وہ ایک طویل جنگ لڑ چکے تھے، جس میں اوس اور خزرج دونوں قبائل کے سردار کام آ چکے تھے۔ تو ان کے اندر اجتماعیت نہیں تھی، جس طرح مکہ مکرمہ کے لوگوں میں تھی۔ اسی لیے انہوں نے بیعت عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ کی برکت سے ہمیں ایک مرکز پر جمع کر دے گا، اور ہم آپ کے نام پر مجتمع ہو جائیں گے، ہماری بھی ایک سیاسی وحدت قائم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو یہ صورتحال تھی وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد اب صورتحال تبدیل ہو چکی تھی،
کہ اوس اور خزرج میں سے بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسے لوگ جو اسلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان میں بھی اتنی طاقت، اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ علی الاعلان اسلام کا مقابلہ کر سکیں یا انکار کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی ریاست کو ایک دستور دیا، ان کو باہمی ایک معاہدے میں جمع کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ ہجرت کے 5ویں یا 6 مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا۔ اس میں کئی فریق تھے، اس میں ایک فریق تو مسلمانوں کا تھا جو اوس اور خزرج پر مشتمل ہے، ایک فریق مسلمانوں کا وہ تھا جسے مہاجرین کہتے تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ایک فریق اس میں یہودیوں کا تھا۔ تو یہ تینوں فریقوں کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر مرتب کروائی۔ اسے عام طور پر میثاق مدینہ اردو کتابوں میں کہتے ہیں۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی معاہدہ ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے محققین ہیں بعض حضرات، وہ اس کو معاہدے کا نام نہیں دیتے بلکہ وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرار دیتے۔ معاہدے اور فیصلے میں فرق ہوا کرتا ہے، فیصلہ لاگو کیا جاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انصار ایمان لا چکے تھے، اوس اور خزرج والے، وہ اپنا سیاسی، دینی ہر قسم کا پیشوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے تھے۔ مہاجرین تو پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، اور ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے یہود بھی مجبور تھے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کریں۔ تو اس لیے اس کو ایک چارٹر کا نام بھی دیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک منشور دستور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی تائید عربی اصطلاحات سے بھی ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد نے جہاں اس معاہدے کو یا اس کی شقیں نقل کی ہیں تو وہاں انہوں نے کتاب کا لفظ استعمال کیا۔ کتاب کا جو اصطلاح ہے وہ فیصلے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، تو گویا کہ یہ ایک فیصلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست، اس چھوٹی سی بستی کے تینوں فریقوں کو جمع کر کے کیا۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں 23 جملے ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیجئے قانونی الفاظ میں کہ 23 دفعات ہیں، اور دوسرے حصے میں 28 دفعات ہیں، تو کل ملا کے اس کے 52 یا 53 دفعات ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق یہود سے ہے، اور ہمارے بعض محققین کی رائے ہے کہ یہ جو اس معاہدے کا پہلا حصہ تھا جو 23 شقوں پر مشتمل ہے، یہ تو ہجرت کے فوراً بعد 5 یا 6 مہینوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے رہنا ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے جس میں یہود کو بھی شامل کیا گیا، تو ہمارے انہی محققین کے نزدیک یہ غزوہ بدر کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوا کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تو یہودی مرعوب ہو گئے، اور انہوں نے بھی اپنے لیے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا اور مدینہ طیبہ کا حکمران تسلیم کر لیں، مسلمانوں کی بالادستی کو مان لیں اور اس معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے یہود بھی اس معاہدے میں یا اس دستور میں شامل ہو چکے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے حصے کی 23 دفعات کا تعلق مسلمانوں سے تھا۔ مسلمانوں کے 2 فریق تھے، مہاجرین اور انصار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لائحہ عمل دیا، ایک سرکاری پالیسی دی کہ آپ لوگوں نے اس ریاست میں کیسے رہنا ہے۔ چنانچہ ہر قبیلے کا، انصار کے مختلف قبیلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا نام تحریر کروایا کہ بنو عوف کا قبیلہ ہے وہ اپنے محلے کا ذمہ دار ہوگا، اور جتنی خون بہا وغیرہ کی ادائیگیاں ہیں اس محلے کی، اس کا ذمہ دار بنو عوف کا قبیلہ ہوگا۔ یہی صورتحال بنو اوس، بنو خزرج، بنو الحارث اور جتنے انصار کے قبائل تھے، ہر قبیلے کا نام لے کر اس معاہدے میں یا اس تحریر میں اس کو باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ وہ اپنے محلے کا نگران ہے اور اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا مسلمانوں کو
پابند کیا گیا کہ برائی کے خلاف ہر مسلمان نے اٹھنا ہے، سرکشی ہے، طغیانی ہے، نافرمانی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہر مسلمان پابند ہے اور وہ اس کے لیے اپنی جدوجہد کرے گا۔ مقروضوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مقروض ہے تو دیگر مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا قرض ادا کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کریں۔ عربوں میں دیت کا ایک قانون تھا کہ اگر کسی سے کوئی قتل سرزد ہو جائے تو قاتل نے اگر مقتول کے خاندان سے صلح کرنی ہے تو اسے دیت دینی پڑتی تھی۔ دیت کی رقم بڑی تھی جو تنہا قاتل یا اس کے خاندان کے بس میں نہیں تھی، تو ایسے موقع پر عربوں میں ایک رواج تھا، اسے آپ آج کل کی اصطلاح میں بیمہ کہہ لیں، انشورنس کہہ لیں، تکافل کہہ لیں، لیکن باہمی ایک تعاون کا نظام تھا کہ پورا قبیلہ مل کر پھر اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا دیت کی ادائیگی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون کو حسب سابق برقرار رکھا کہ جیسے دیت کے معاملات پہلے سے تھے اب بھی وہ چلتے رہیں گے۔ تو یہ پہلا حصہ مسلمانوں کے متعلق تھا کہ مہاجرین اور انصار اور مسلمان باہمی کس طریقے سے معاشرت رکھیں گے اور کس طریقے سے رہیں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ غزوہ بدر کے بعد پھر یہودی بھی اس میں شامل ہوئے، مجبوراً صحیح لیکن انہیں شامل ہونا پڑا، اور پھر اس معاہدے کے دوسرے حصے کو لکھا گیا جس میں 28 دفعات تھیں، اور اس میں باقاعدہ یہودیوں کو منشن کیا گیا کہ انہیں بھی اس معاہدے کی روح سے یا اس دستور کی روح سے وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس ریاست میں رہنے والے مسلمان کو ہوتے ہیں۔ یہودی اپنے مذہب میں آزاد ہوگا، البتہ اسے اپنے فیصلوں کے لیے اگر دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو آخری فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس طریقے سے یہودیوں کو پابند کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی بالادستی کو قبول کریں، اور ان کے مقدمات پھر حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے درمیان فیصلے تورات کی روشنی میں کرتے تھے کہ جب بھی یہود کا کوئی مقدمہ آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ تورات کی روشنی میں کیا، ان کے اپنے قانون کے مطابق۔ اسی طرح یہودیوں کو پابند کیا گیا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کا دفاع کریں، اور جنگ کے اخراجات دونوں پر تقسیم ہوں گے، اور جنگ کی آمدن میں بھی مال غنیمت کی شکل میں جو آمدنی ہوتی ہے اس میں بھی دونوں فریق شریک ہوں گے۔ مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو دونوں فریق مل کر مدینہ طیبہ کا دفاع کریں گے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ریاست مدینہ میں رہنے کے لیے ایک قانون دیا، ایک دستور دیا کہ آپ لوگوں نے اگر یہاں رہنا ہے تو اس طریقے سے رہنا ہے، اس طریقے سے رہو تو مدینہ طیبہ میں امن ہوگا۔ تو یہ مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اقدامات تھے، اور اسی اقدام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو میثاق مدینہ کی شکل میں ایک اولین تحریری دستور دیا، اور یہی وہ دستور تھا جس کی بنیاد پر پھر مسلمانوں نے یورپ پر بھی حکمرانی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک مدینہ طیبہ ہی دار الخلافہ تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کی افواج اندلس تک پہنچ گئی تھی۔ اگرچہ مکمل اندلس بعد میں فتح ہوا لیکن کچھ علاقے حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کو مزید کمک نہ ملنے کی وجہ سے پھر ان کی افواج وہیں پر رہی اور اسی علاقے پر انحصار کیا۔ تو یہ جو اتنا وسیع و عریض رقبہ تھا، اس رقبے کا دار الخلافہ وہی مدینہ طیبہ تھا، اور اس کو چلانے کا انداز وہی تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا تھا۔ تو ایک طویل عرصے تک بعد میں خلافت راشدہ کے بعد بھی جو مسلمان خلفاء نے حکومتیں کی ہیں تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہی میثاق مدینہ تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے چھوڑا تھا، اور اس میثاق سے یا اس معاہدے سے یا اس دستور سے انگریز مورخین نے بھی اور ان ریاستوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اگرچہ وہ اس کا نام نہیں لیتے۔ تو اس میں یہودیوں نے پرامن طریقے سے مدینہ میں رہنے کا معاہدہ کیا، لیکن یہودیوں کی سرشت میں بغاوت ہے، نفاق ہے،
اور خلاف ورزی ہے، چنانچہ انہوں نے ایک ایک کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو نکلنا پڑا، اب غزوہ احد سے پہلے یہود اس معاہدے میں شامل ہو چکے تھے اور ان کا فرض تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی حفاظت کریں، لیکن کوئی یہودی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلا۔ مخیریق نام کے ایک یہودی جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ بڑے مالدار تھے، یہودی رب بھی تھے، اور بعض حضرات نے ان کو مسلمان قرار دیا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ وہ واحد یہودیوں کی اعلیٰ شخصیت تھی جنہوں نے اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی، اور انہوں نے یہودیوں کو دعوت دی کہ تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع لازم ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا کتنا بڑا فرض ہے کہ تم اس نبی کی حمایت کرو اور اس کا دفاع کرو۔ لیکن یہودیوں نے بہانہ کیا کہ آج تو ہفتے کا دن، غزوہ احد ہفتے کے دن ہوئی تھی، اور ہفتے کے دن تو ہم پر مذہبی طور پر ہر چیز، ہر قسم کی جو حرکت ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہ ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تو مخیریق نے ان کو کہا کہ تم ہفتے کے احکام کو سمجھتے نہیں ہو، ہفتے کے احکامات یہ نہیں ہیں کہ تم پیغمبر کا ساتھ نہ دو۔ تو بہرحال یہودیوں نے انکار کیا اور یہ تنہا مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے، اور اسی جنگ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی فدا کر دی، اور اپنے آخری لمحات سے پہلے وہ یہ وصیت کر چکے تھے کہ میرا جتنا مال ہے، بڑے بڑے باغات تھے ان کے، 7 کے قریب ان کے باغات تھے کھجوروں کے، انہوں نے وہ تمام باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانے کے پیش کیے کہ میرے بعد ان کے مالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو یہ یہودیوں کی فطرت تھی کہ انہوں نے اس معاہدے کی کسی شق پہ عمل نہ کی، اور بعد میں بھی وقتاً فوقتاً وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا۔ یہ یہودیوں کا بڑا نامور قبیلہ تھا، بڑا بازار تھا ان کا، لوہار سنار اس قبیلے میں موجود تھے، اور مسلمانوں کے انتہائی قریب تھے۔ جغرافیے کے اعتبار سے ان کا محلہ مسلمانوں کے قریب تھا۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی شرارتیں بڑھا دی، اور ایک واقعہ ایسا ہوا جس کے بعد پھر مسلمانوں کی ہمت جواب دے گئی۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جا کے ان کو سمجھا چکے تھے کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، لیکن پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان خاتون ان کے بازار میں گئی خریداری کے لیے۔ ایک یہودی کی دکان میں وہ بیٹھی تھی، اس یہودی نے شرارت کی اور اس خاتون کا لباس یا اس کی چادر کسی چیز سے باندھ دی جب وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ کھڑی ہوئی ان کی چادر بندی ہوئی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ گر گئی اور وہ مسلمان خاتون بے پردہ ہوئی۔ ایک مسلمان وہاں موجود تھا، تو اس نے غیرت میں آ کے اس یہودی دکاندار کو قتل کیا۔ یہودیوں نے مل کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب اس واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ان کے خلاف مسلح کارروائی کی، ان کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے، ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ یہی صورتحال بنو نذیر کی تھی، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف براہ راست سازش کی۔ بنو قینقاع جا چکے تھے، بنو نذیر بنو قریظہ رہ گئے تھے، اور یہ معاہدے کے پابند تھے، لیکن اندرونی طور پر یہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے کسی معاملے میں ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور مختلف صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ یہودیوں نے آپ کی بات سنی اور عرض کیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں اور یہ معاملہ حل کیے دیتے ہیں۔ دیت کا جو معاملہ تھا، جب آپس میں وہ اکٹھے ہوئے تو انہیں ایک شیطانی خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بالا خانے کے نیچے تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اوپر کوئی چڑھ کر کوئی چکی یا کوئی بڑا پتھر پھینک دے جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دے۔ اب وہاں موجود ایک شخص نے غالباً سلام بن مشکم جو ان کا سردار تھا، اس نے منع بھی کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ تو وعدہ خلافی حکم ہے کہ تم پیغمبر کو نقصان دے بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں مطلع کر دے گا اور پھر تمہیں بعد میں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن شیطان ان پہ حاوی تھا اور انہوں نے ایک شخص کو تیار کیا، وہ بدبخت گیا اوپر اپنے ناپاک ارادے پہ عمل کرنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔
صحابہ کرام بھی پیچھے چلے گئے اور جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کیا وجہ تھی آپ کی تشریف آوری کی؟ تو آپ نے پھر بتایا کہ یہ معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کی اور انہیں بھی مدینہ سے نکال دی۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، یہ نسبتاً کمزور تھا یہودیوں، معاہدہ میثاق مدینہ کا پابند تھا ظاہری طور پر، لیکن غزوہ خندق میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی گھناؤنی سازش کی جو گزشتہ دونوں قبائل کی سازشوں سے برتر تھی۔ انہوں نے مسلمان خواتین پہ حملہ کیا جہاں ازواج مطہرات بھی تھے، ازواج مطہرات بھی وہیں تھیں، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، بڑی دلیر خاتون تھی، بنو ہاشم کی نامور خاتون تھیں، جو یہودی پھاٹک تک پہنچنے میں کامیاب ہوا جہاں مسلمان خواتین تھی قلعے کی، تو انہوں نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑی اور جا کر اس یہودی کا کام تمام کیا اور اس کے بعد اس کا سر کاٹ کے قلعے سے باہر پھینکا۔ تو وہ ڈر گئے یہودی، ان کا خیال تھا کہ شاید اندر کوئی مسلمانوں کی فوج ہے، حالانکہ اندر فوج نہیں تھی، اندر ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خواتین کی حفاظت پر مامور، باقی ساری خواتین، اور حسان بن ثابت بھی اپنی کسی طبعی کمزوری کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے، اسی لیے حضرت صفیہ نے باوجود خاتون ہونے کے اس یہودی کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اس کا سر باہر پھینکا۔ تو ان کے اس ناپاک ارادے کی وجہ سے یا اس مذموم عمل کی وجہ سے کہ ایک تو وعدہ خلافی کی عین غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے یہ عمل کیا تھا جب مسلمان مشکل میں تھے، اور انہوں نے پشت میں سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی تھی۔ تو جب غزوہ خندق کے بعد مسلمان واپس آئے تو حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ ابھی فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے اور آپ چلیے بنو قریظہ کی جانب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا بنو قریظہ کی طرف جانے کا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو آخر میں انہوں نے پھر صلح کی درخواست کی کہ ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ نہیں فرمایا، آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو فرمایا کہ تم فیصلہ کرو۔ حضرت سعد قبیلہ اوس کے سردار تھے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اوس اور خزرج والوں کے یہودی قبائل سے تعلقات تھے۔ اوس والے بنو قریظہ کے حلیف تھے، تو بنو قریظہ نے خود کہا تھا کہ اوس والوں کو آپ ہماری ذمہ داری دیں، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر لے ہمیں قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد جو اوس کے سردار تھے انہیں بلایا، وہ زخمی تھے، غزوہ خندق میں زخمی ہو چکے تھے، انہیں اسی زخمی حالت میں لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم فیصلہ کرو۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے مرد جنگجو ہیں انہیں قتل کیا جائے اور ان کی خواتین کو قیدی اور باندیا بنایا جائے، اور یہ فیصلہ در حقیقت تورات کے مطابق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ سعد تم نے آسمانی ہدایت کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور جب یہودیوں کو یہ فیصلہ پہنچایا گیا تو انہیں بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہمارا انجام یہی ہونا ہے، اور اگر ہمارا کوئی اپنا یہودی بھی صحیح طریقے سے فیصلہ کرتا تو اس نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا۔ چنانچہ اس فیصلے پر پھر عمل درآمد ہوا، اور یہی وہ فیصلہ ہے جس کو بنیاد بنا کر آج کے نام نہاد امن پسند لوگ شور اٹھاتے ہیں، مختلف گفت و شنید کرتے ہیں، حالانکہ یہ فیصلہ یہ تورات کا فیصلہ تھا۔ یہودی تورات کو ماننے والے تھے اور تورات میں اس جرم کا جو فیصلہ تھا وہی حضرت سعد نے کیا، جس پہ پھر عمل درآمد ہوا۔ تو اس طریقے سے میثاق مدینہ میں یہ تینوں قبائل شریک تھے، لیکن مدینہ کے اس امن چارٹر کو ماننے کی بجائے انہوں نے سازشیں کی، اور اپنی سازشوں کی وجہ سے پھر وہ مدینہ بدر بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنے قتل کے وہ خود سبب بنے اور اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔